سنت و روش۔ اے سوال کرنے والے دیکھ، جن باتوں کا علم شیطان نے تیرے لیے لازم قرار دیا ہے جبکہ اس کا علم قرآن و سنت نبوی اور ائمہ ہدی کے یہاں واجب ہونا کہیں سے معلوم نہیں، تو ایسی باتوں کو علم اللہ کے بھروسے چھوڑ دے، یہ تیرے اوپر حق کے خدا کی انتہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت میں آپ کی سیرت و میانہ روی اور سنت ہدایت تھی۔ آپ کا کلام حق و باطل کے درمیان فاصلہ پیدا کرنے والا اور حکم عدل تھا۔ امام پر بس اتنا ہی واجب ہے جتنا اس پر اس کے رب کی طرف سے لازم قرار دیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بکثرت معتزہ کرنا، محنت و لگن سے نصیحت کرنا، سنت کو زندہ کرنا اور مستحقوں پر حدود قائم کرنا۔ کوئی بھی بدعت ایجاد نہیں کی جاتی جز یہ کہ اس کی وجہ سے ایک سنت چھوڑ دی جائے، لہٰذا تم لوگ بدعتوں سے ڈرو اور اللہ کے راستے کے پابند رہو۔ بلا شبہ پائیدار امور سب سے اچھے ہوتے ہیں، اور ان امور میں کچھ ایجاد ہونے والے بدترین امور ہوتے ہیں۔ اپنی شہادت سے پہلے اور یہ میری وصیت ہے کہ اللہ کا کسی کو شریک نہ بنانا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو برباد نہ کرنا، ان دو ستونوں کو پائیدار رکھنا اور ان دو چراغوں کو روشن رہنے دینا۔ اولیاء خدا حبل قرآن سے متمسک رہتے ہیں، سنت رسول کو زندہ رکھتے ہیں، تکبر و علو پسندی اختیار نہیں کرتے اور نہ ہی غلو و فساد کو شیوہ بناتے ہیں۔ ان کے دل جنت اور جسم عمل میں رہتے ہیں۔ خوش بختی ہے اس شخص کے لیے جو اپنے آپ میں ذلیل ہو، جس کا ذریعہ معاش پاکیزہ، باطن صاف اور اخلاق اچھا ہو، جس نے مال کا فالتو حصہ بانٹ دیا اور اپنے کلام کا فالتو حصہ روک لیا، جس کی برائیاں لوگوں سے دور رہیں، سنتوں نے جس کا احاطہ کر رکھا ہو اور جس کی طرف بدعت منسوب نہ کی جاتی ہو۔ یقین جو ایمان کی ستونوں میں سے ہے، چار حصوں میں منقسم ہوتا ہے: ذہن کی چابکی، ادراک و حکمت، عبرت کا حصول اور اولی کی روش۔ لہٰذا جو ذہانت کے معاملے میں دور اندیشی سے کام لیتا ہے، اس کے لیے حکمت واضح ہو جاتی ہے، اور جس کے سامنے حکمت واضح ہو گئی وہ عبرت ناک چیزوں سے سبق حاصل کر لیتا ہے، اور جس نے عبرت ناک چیزوں سے سبق حاصل کر لیا تو گویا وہ اولین کے گروہ میں شامل ہو گیا۔ آپ نے عبداللہ ابن عباس کو خوارج سے بحث کرنے کے لیے بھیجتے وقت فرمایا، ان سے قرآن کے ذریعے بحث نہ کرنا، کیونکہ قرآن بہت سی جہتوں کو لیے ہوئے ہے، تم کچھ کہو گے وہ کچھ اور کہیں گے، بلکہ ان کے سامنے سنت نبوی کے ذریعے استدلال کرنا، کیونکہ وہ اس سے کوئی راہ فرار نہیں پا سکتے۔ اپنے نبی کے ہدایت کی پیروی کرو، کیونکہ یہ تمام ہدایتوں سے افضل ہے، اور انہی کی سنت سے مزین ہو جاؤ، کیونکہ آپ کی سنت تمام سنتوں سے زیادہ ہدایت کرنے والی ہے۔ سنت، خدا کی قسم سنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور جو کچھ بھی اس سے ہٹ کر ہے وہ بدعت ہے۔ اللہ کے نزدیک بدترین آدمی ظالم رہبر ہے جو خود تو گمراہ ہوتا ہی ہے اور اس کی وجہ سے لوگ بھی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یہ اختیار کی ہوئی سنت کو ختم کر کے چھوڑی ہوئی بدعت کو زندہ کرتا ہے۔ سنت دو طرح کی ہوتی ہے: فریضوں میں سنت وہ ہے جس سے تمسک ہدایت اور جس کا ترک گمراہی ہوتا ہے، مگر غیر فرائض کی سنت یعنی اس سے تمسک فضیلت ہوتی ہے مگر اس کا ترک کرنا خطاؤں میں شمار نہیں ہوتا۔ ایمان نے اپنا اعتقاد رکھنے والوں پر اسلامی سنتوں اور فرائض کو بجا لانا واجب قرار دیا ہے۔ خوش بختی ہے اس شخص کے لیے جو سنت اور دین کی روش پر عمل پیرا
اور انبیاء کی پیروی میں مشغول ہو۔ عقل کی علامتوں میں سے روش عدل پر عمل پیرا ہونا ہے۔ کسی ایسی سنت کو نہ چھوڑو جس پر اس امت کے بزرگ افراد عمل کر چکے ہوں۔ امت اسلام اس سے مانوس ہو چکی ہو، اور لوگ اس کی وجہ سے اچھے ہو چکے ہوں۔